الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ان انتم الا مفترون۔ ترجمہ، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ترجمہ، میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا اور ان کو ان کی قوم عاد کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک خاص قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ رسول بن جاتا ہے، اور اگر قوم اس رسول کو جو کہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جھٹلاتے ہیں تو پھر اس قوم کا ننسیم منسیہ کر دیا جاتا ہے، مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو رسول پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ نبی کا معاملہ الگ ہے۔ نبی کو جھٹلانے سے قوم تباہ نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل میں ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا لیکن وہ تباہ و برباد نہیں کیے گئے۔ ایک اور بات غور کرنے کے قابل ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت جو ہے وہ توحید پر ہی بیسڈ ہے، توحید ہی وہ شے ہے جو کہ ہر نبی نے جس کی دعوت دی، اور یہی دعوت ہود علیہ السلام بھی دیتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جو کہ پتھر کے بت بناتے ہو ان کو کس طرح سے تم بااختیار حاکم سمجھتے ہو، کس طرح سے معبود جانتے ہو، یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے۔ اے میری قوم، یہ جو میں تم کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں اس کا تم سے کچھ بھی صلہ نہیں مانگتا، یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میرا پیدا کرنے والا ہی تمام دنیاوی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل ہے۔ یہ بات ہر ایک پیغمبر نے اپنے قوم سے کہی تاکہ نصیحت بے لوث اور مؤثر ہو، لوگ ان کی محنت کو دنیاوی لالچ پر محمول نہ کریں۔ یعنی اس قدر تم لوگ غبی ہو، اتنے جو ہے ناسمجھ ہو کہ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایک شخص بے غرض ہو کر بغیر کسی لالچ کے محض درد مندی اور خیر خواہی سے تمہاری فلاح دارین کی بات کہتا ہے اور تم اسے دشمن اور بدخواہ سمجھ کر اس سے لڑتے جھگڑتے ہو، اس سے درست و گریبان ہوتے ہو۔ یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ میری تم سے اور کوئی غرض نہیں، صرف اور صرف میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔